بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں مختلف قسم کی ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی دستاویزی فلم پیش کر رہے ہیں، جس میں آپ کے سامنے جو جلسہ سالانہ ربوہ ہے، جو کہ سن 1984 سے بند ہے اور اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور ہمارے ناظرین میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ جلسہ دیکھا نہیں اور نہ ہی اس کے ماحول سے واقف ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ وہ جلسے کے حالات کیسے تھے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیا جائے۔ آئیں یہ دستاویزی فلم دیکھتے ہیں۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ جلسہ سالانہ ایک معروف اور معلوم جماعتی تقریب ہے جس میں جماعت احمدیہ کے مرد و زن، چھوٹے بڑے، سب شوق اور محبت سے شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ تاریخ احمدیت میں 1891 وہ سال ہے جس میں جلسہ سالانہ کی بنیاد عملی طور پر رکھی گئی۔ یہ جلسہ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں منعقد ہوا، جس میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالی عنہ نے بانی سلسلہ عالیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا معرکۃ الآراء تحریر کردہ مضمون آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اس ابتدائی جلسے میں حاضرین کی تعداد 75 تھی۔ جلسہ سالانہ اپنی ذات میں ایک روشن تاریخ رکھتا ہے، جو نہ صرف حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا تھا، بلکہ بعد میں آنے والے دور میں اس کی اہمیت روز روشن کی طرح دنیا پر واضح ہوتی چلی گئی۔ 19ویں صدی بر صغیر کے لیے سیاسی اعتبار سے غیر معمولی تبدیلیوں کا دور لے کر آئی، جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک الگ مسلم ریاست کا مطالبہ اس وقت کی انگریز حکومت کے سامنے پیش کیا، جو تاریخ کا ایک الگ باب ہے۔ بانی پاکستان اور آپ کے چند با اعتماد رفقا کی کوششوں سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اپنی ذات میں اولو العزم شخصیت کے حامل انسان تھے، پاکستان منتقل ہونے کے بعد جلسہ سالانہ کے عظیم اجتماع کو اسی طرح جاری و ساری رکھا جس کی بنیادی اینٹ خود خدا نے اپنے ہاتھ سے اپنے مسیح پاک کے ذریعے رکھی تھی۔ 1947 اور 1948 کے دونوں جلسے لاہور میں منعقد ہوئے، جبکہ جماعت احمدیہ کے افراد تقسیم ہند کے باعث اپنے مرکز قادیان سے دور رہنے پر مجبور تھے۔ پارٹیشن کے بعد جب یہ جلسہ سالانہ ہوا تو اس جلسے میں اللہ کے فضل سے ہمیں شمولیت کی سعادت بھی ملی۔ قادیان کے بعد چونکہ یہ پہلا جلسہ تھا اور قادیان میں بھی ہمیں اللہ کے فضل سے ڈیوٹیاں دینے کا موقع مل رہا تھا، لیکن اس جلسے کی ایک الگ شان تھی۔
جودمل بلڈنگ لاہور میں معروف بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ ایک کھلا میدان تھا اس میدان میں، اور یہ رتن باغ کے بالکل اپوزٹ سائڈ تھی۔ اس میدان میں جلسے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریروں میں جو امور بیان فرمائے تاریخی لحاظ سے وہ بہت غیر معمولی اہمیت رکھنے والے مضامین ہیں۔ مثلاً اس وقت قادیان کی ہجرت کا داغ تھا، صدمہ تھا، ہر شخص کو صدمہ تھا۔ حضرت مسلم موعود نے اس موقع پہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں قادیان چھوڑنا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قادیان سے باہر نکلنا اور یہ بھی ایک ذریعہ بن جائے گا احمدیت کی ترقی کا، احمدیت کی قبولیت کا، احمدیت کے پھیلاؤ کا۔ عالمگیر سطح پر جماعت احمدیہ کے عظیم الشان کام کو سر انجام دینے کے لیے 1948 میں انتھک کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کے دوسرے خلیفے کے ذریعے جماعت احمدیہ کو ربوہ نامی ایک شہر مرکز احمدیت کی حیثیت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپریل 1949 میں ربوہ کی سرزمین پر پہلا تاریخی جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ یہی وہ ابتدائی جلسہ تھا جس نے بعد میں آنے والے دنوں میں یہ ثابت کیا کہ اس بستی نے جس کے کونے کونے میں ابراہیمی دعائیں کی گئی تھیں، عالمگیر مرکزیت کا جامہ پہننا تھا۔ ایک طرف ربوہ کی آباد کاری کا سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف جلسہ سالانہ کے انعقاد کے روح پرور نظارے اس بستی کی روحانیت میں دن بدن اضافہ کر رہے تھے۔ میں نے جو ربوہ کا جلسہ اٹینڈ کیا ہے سب سے پہلے وہ غالباً 1949 میں کیا ہے، اور وہ یہ جو جگہ ہے نصرت گرلز ہائی اسکول کا جو صحن ہے، میری یادداشت ہے کہ جلسہ وہاں ہوا تھا، اور کچی بیرکیں بنی تھیں۔ کچی کا مطلب یہ ہے کہ دیواریں کچی تھیں، اوپر سریے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ڈال کے ان کے اوپر پرالی بچھا دی تھی چھت کے طور پر سردی سے بچنے کے لیے۔ وہ بیرکیں بعد میں غالباً ایک حصہ لجنہ کے پاس آ گیا تھا، لجنہ نے کچھ عارضی تعمیرات وہاں کر لی تھیں، بیوگان وغیرہ کی رہائش کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ سب چیزیں تو اب گر چکی ہوئی ہیں، نئی عمارات بن گئی ہیں وہاں۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں۔ کہا کہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو۔ بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔
खिलाफत अहमदिया, खलीफाए सुलकरनैन, खलीफाए सुलकरनैन, मोहब्बत का सफीर मिर्जा नासिर अहमद, मोहब्बत का सफीर मिर्जा नासिर अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद की, मिर्जा गुलाम अहमद की नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमदो सना उसी को जो दात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आपकी कथाओं और आपके कुतूलों को नजर ना करे, आपसे हमेशा प्यार करे, आपकी मदद करता रहे, दुनिया के हर शर से आपको महफूज रखे, शैतान का हर वाल वहाँ पर हो नाकाम रहे। हर एक सूया उल्लाह की रोशनी होगी बहार, अब के जो आई है दायमी होगी बहार, अब के जो आई है दायमी होगी। मैं जानता हूँ कि खुदा ताला मेरे साथ है, मैं जानता हूँ कि खुदा ताला मेरे साथ है, मैं जानता हूँ कि खुदा ताला मेरे साथ है। अगर मैं पीसा जाऊं और कुचला जाऊं और एक जर्रे से भी हकीर तर हो जाऊं और एक तरफ से इज़ा और गाली और हर एक तरफ से इज़ा और गाली और लानत देखूं, तब भी मैं आखिर फतयाब हूंगा। मुझे कोई नहीं जानता मगर वो जो मेरे साथ है, मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं हो सकता। दुश्मन की कोशिशें अबस हैं और हासिदों के मंसूबे ला हासिल हैं। ऐ नादानों और अंधों, मुझसे पहले कौन साबिक ज़ाया हुआ जो मैं ज़ाया हो जाऊंगा? किस सच्चे वफादार को खुदा ने जिल्लत के साथ हलाक कर दिया जो मुझे हलाक करेगा? यकीनन याद रखो और कान खोल कर सुनो कि मेरी रूह हलाक होने वाली रूह नहीं है। कान खोल कर सुनो कि मेरी रूह हलाक होने वाली रूह नहीं और मेरी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं। आज आगाज इस्लाम की बातें करते हुए हमें दुरूद भेजना चाहिए उस मोहसिन आज़म पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, किस शान का वो रसूल था और किस शान के वो गुलाम थे जो आपके साथ थे। कैसी आला तरबियत उनकी की गई और कैसा प्यारा तरबियत का रंग उन्होंने पकड़ा। तो आज की दुआओं में खुसूसियत के साथ हम दुरूद भेजें उस मोहसिन आज़म पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम भेजें रूह बिलाली पर, और सलाम भेजें रूह खबाब पर, और सलाम भेजें रूह कुबैब पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जमीनों आसमान टल जाएं, मगर ये तकदीर नहीं बदल सकती कि हमेशा हर हाल में नारे बूल्लाह भी यकीनन शिकस्त खाएगी और नूर मुस्तफा भी यकीनन कामयाब होगा। कोई नहीं जो बिलाली आवाज है आपको मिटा सके, कोई पत्थर नहीं, कोई पहाड़ नहीं जो सीनों पर पड़कर ला इलाहा की आवाज को दबा सके। कोई दुख और कोई गम नहीं, कोई सदमा नहीं जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत से, की शहादत से किसी को बात रख सके।
یہ یقیناً زندہ رہے گا، یہ واقعہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، یہ غالب آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مغلوب آنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ حضرت بانی سلسلہ عالی احمدیہ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جلسہ سالانہ کے انتظامات کے 3 بنیادی اصول جماعت احمدیہ کے سامنے رکھے: مہمانوں کی رہائش، آنے والے مہمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور بشاشت سے پیش آتے ہوئے ان کی خدمت بجا لانا، اور تیسرے، ہر ایک جو اس جلسے میں شامل ہو کھانے کا انتظام کرنا۔ جہاں جماعت احمدیہ اپنے ماحول میں تربیت کے دوسرے تمام ذرائع استعمال کر رہی تھی، وہیں جلسہ سالانہ کے عظیم الشان روحانی پروگرام کو منظم انداز میں سر انجام دینے کے لیے منتظمین جلسہ نے اس میں ہر سال دن رات کی محنت اور خلفاء کے ارشادات کی روشنی میں بہتری پیدا کی۔ جلسہ سالانہ روا میں شامل ہونے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک سے بھی ہزاروں کی تعداد میں شامل ہونے والے مہمانوں کے استقبال اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے انتظامات جلسہ سالانہ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ روا میں ہونے والے جلسے میں اکثر احباب ملک کے دور دراز حصوں سے ٹرینوں اور لاریوں پر سوار ہو کر اپنی روحانی تشنگی مٹانے کے لیے پہنچتے۔ اور ایک سہولت یہ تھی کہ اسپیشل گاڑیاں آتی تھیں، مثلا ناروال سے اسپیشل گاڑی آتی تھی، راول پنڈی سے اسپیشل گاڑی آتی تھی، لاہور سے اسپیشل گاڑی آتی تھی، کراچی سے اسپیشل گاڑی آتی تھی۔ لیکن یہ جو گاڑیاں مثلا جو کراچی سے آتی تھیں ان کے ساتھ بھی ظاہر ڈبے ہماری ریکویسٹ پہ لگتے تھے۔ تو بالعموم ریلوے کا محکمہ جو ہے وہ تعاون کرتا رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مرد و زن اور بچوں کی رہائش کا انتظام اپنی ذات میں ایک بہت بڑا فریضہ تھا، لیکن سرزمین روا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان مہمانوں کے لیے نہ صرف جماعتی سطح پر رہائش گاہوں کا انتظام کیا جاتا بلکہ روا کا ہر گھر ہر مہمان کے لیے اپنے دروازے وا کر دیتا، اور اس طرح لاکھوں افراد مسیح کی اس بستی میں سما جاتے۔ پرالی بھی تقریباً 3 مہینے کے قریب لائی جاتی تھی اونٹوں پہ، یہ جو ٹرالیاں ہیں ان پہ، اور اس طرح پہ جو مسجد اقصیٰ کی جلسہ سالانہ کی بیرکس ہیں وہاں پہ ہم ان کو جمع کرتے تھے، اور پھر محلوں میں لوگ اپنے گھروں کے لیے، کیونکہ گھروں میں بھی چارپائیاں تو اتنی نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی مہمان سو سکتے تھے، تو شروع 15 دن پہلے گھروں میں بھی پرالی تقسیم ہوتی تھی۔ قیام گاہوں میں جب ڈیوٹی شروع ہوتی تھی تو افسر مہمان نواز پرالی کا انتظام کرتا تھا، کمروں میں بچھاتا تھا، اور اس پہ مہمان اپنا بستر بچھا کے گدا بنا کے وہاں رہائش رکھتے تھے۔ انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مہمانوں کے لیے وسیع بنیاد پر کھانے کا انتظام ایک بہت بڑا فریضہ تھا، جس کی انجام دہی کے لیے حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں ہی قابل تقلید نمونہ پیش کر کے ہر فرد جماعت کی سرشت میں مہمان نوازی کا خمیر رکھ دیا۔ پہلے چونکہ جماعت کا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا باقاعدہ لنگر خانہ، تو حضور کے گھر سے ہی کھانا وغیرہ پک کے جاتا تھا، اور حضرت اماں جان اس کی نگرانی فرماتی تھیں، اور پھر حضور کے جو مہمان نوازی کی اخلاق تھے وہ اس کے علاوہ جو اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ جی رات 12 بجے کے قریب دروازہ کھٹکا تو حضور خود ایک دودھ کا گلاس لے کے تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس وقت دودھ کی شاید ضرورت ہو تو یہ دودھ تھا، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اس طرح کی حضور ذاتی طور پر مہمان نوازی خود بھی فرماتے تھے۔ لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آپ کے بابرکت دور سے ہی جاری ہوا،
مہمانوں کے طعام کا انتظام کرنے میں پیش رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افراد کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر دیگر لنگر خانوں کے قیام کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مختلف محلہ جات میں قائم کیے جانے والے یہ لنگر خانے مفوضہ محلہ جات میں مہمانوں اور میزبانوں کے لیے بر وقت کھانا تیار کرنے کا کام آسان طریقے پر انجام دیتے رہے۔ 1983 کے جلسے میں تو اس وقت 9 لنگر تھے۔ 9 لنگر سے مراد یہ ہے کہ ایک پرہیزی اور ایک لنگر دارالضیافت کا جو ہے، اور اس کے علاوہ دارالصدر لنگر 1 جس کو کہتے ہیں، دارالرحمت غربی لنگر 2 اور دارالعلوم لنگر 3 اور دارالنصر لنگر 4 اور دارالیمن لنگر 5، دارالصدر غربی کا نمبر 6 اور دارالرحمت شرقی نمبر 7 جو مسجد رازقی کے ساتھ ہے، اور دارالضیافت کا اور پرہیزی، یہ 9 لنگر۔ تو مہمانوں کے کھانے کے انتظام کے لیے مٹی کے پیالے ہوتے تھے، پانی پینے کے لیے آب خورا ہوتا تھا، اور لیٹرین وغیرہ جانے کے لیے لوٹے استعمال کرتے تھے مٹی کے، اور گھڑے بھی کمروں میں پانی کے لیے رکھے جاتے تھے تاکہ ہر مہمان جو ہے وہ اپنے آب خورے سے گھڑے سے پانی لے سکے۔ تو اس طرح سے ان کی رہائش کے لیے، کھانے کے لیے یہ انتظام ہوا کرتا تھا۔ وہ نان بھائیوں کو اٹھانا شروع کیا، اس میں بھی جس طرح پہلے فوراً آ کے اٹھانے پر چلے جاتے تھے، یہ انہوں نے نئی سست روی کا مظاہرہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مثلاً ہمارا ڈنگ لگا کرتا تھا، شروع ہوتا تھا جو صبح کی روٹی پکانے کے لیے، وہ 12:30 1 بجے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا، اس وقت تو ہم روٹی تقسیم شروع کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ساری میرے لنگر میں خانے میں تو اس وجہ سے شارٹیج ہوئی۔ کمی ہوئی بھی زیادہ لنگر 1 میں ہی تھی، باقی جگہوں پہ اس طرح کمی نہیں تھی، لیکن لنگر 1 سب سے بڑا لنگر تھا، 80 سے زائد تنور تھے یہاں، اور بڑی قیام گاہیں جو تھیں وہ اسی کے اوپر تھیں، تو اس لیے بہرحال اس نے بہت اثر ڈالا۔ یہ صورتحال تھی کہ صبح جس وقت ہم صبح سے مراد ہے رات کے وقت، نماز فجر سے کافی پہلے افسر صاحب جلسہ تھے، میر داؤد احمد صاحب اور ہم دونوں حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کو جا کے بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ اس وقت صرف 5000 روٹی تھی لنگر 1 میں پکی ہوئی، جبکہ ٹوٹل روٹی وہاں پکنی تھی 35000۔ فجر کی نماز میں ہی حضرت صاحب نے نماز پڑھاتے ہی یہ اعلان کیا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے، اس لیے آج سب جو روا میں رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے ہیں، گھروں میں ٹھہرے ہیں یا قیام گاہوں میں ٹھہرے ہیں، میں بھی 1 روٹی کھاؤں گا اور باقی بھی سب 1 روٹی کھائیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں کھائے گا۔ دوسرے حضور نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ گھروں میں روٹیاں پکا کے تو لنگر نمبر 1 میں بھجوائی جائیں۔ یاتون من کل فج عمیق یاتی کا من کل فج عمیق کے یہ نظارے 1983 تک روا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری رہے، اور پھر اس جلسہ پر پاکستانی قوانین کے تحت قدغن لگا دی گئی جو آج تک قائم ہے۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے، دن اپنی تسکین جا کے لیے